اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روشنی کا سفر۔ آج ہم بات کریں گے نوجوانی کا دور، صادق اور امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوجوانی کی عمر کو پہنچے تو مکہ کے لوگ انہیں صرف نام سے نہیں بلکہ کردار سے پہچاننے لگے۔ وہ جوان جو اکیلا رہتا، جو کسی بری محفل کا حصہ نہ بنتا، جو ہمیشہ سچ بولتا، جو کسی کا حق نہ مارتا اور ہر حال میں لوگوں کی مدد کرتا تھا۔ لوگ حیران ہوتے تھے، اتنی خوبصورتی، اتنی شرم و حیا، اتنی سچائی، یہ نوجوان کوئی عام نہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پورا مکہ انہیں دو خاص القاب سے یاد کرنے لگا، الصادق اور امین۔ الصادق سچ بولنے والا، الامین امانت دار۔ یہ وہ القاب تھے جو دشمن بھی دیتے اور دوست بھی دیتے۔ کاروبار میں سچائی اور امانت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت کا پیشہ اپنایا۔ آپ نے سچائی، انصاف، دیانت اور محبت سے لوگوں کا دل جیتا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ایک معزز اور مالدار تاجرہ، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی دیکھی تو خود پیغام نکاح بھیجا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نہ صرف مالدار بلکہ باوقار، سمجھدار اور نیک خاتون تھیں۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق سے اتنا متاثر ہو کر خود آپ سے شادی کی خواہش ظاہر کی۔ محبت ہوئی اور ایک مضبوط پاکیزہ ساتھ کا آغاز، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو سہارا دیا۔ حضرت خدیجہ وہ پہلی شخصیت بنی جنہوں نے ہر قدم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ ایک بار مکہ کے کچھ لوگ آپ کے پاس امانت رکھوا کر گئے۔ جب وہ آئے تو وہی چیز ویسے ہی ملی، نہ کمی نہ زیادت۔ تب سب نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا امانت دار ہم نے کسی کو نہ پایا۔ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نوجوانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیشہ سچ بولیں، کسی کا مال نہ چھینیں، امانت کو امانت سمجھیں، برائیوں سے بچیں، پاک دل، صاف نیت رکھیں۔ قرآن کی گواہی ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق سب سے بلند مقام پر فائز ہیں۔ ہمارے پیارے نبی کی سیرت مبارک کا یہ سفر دن بدن ہمارے دلوں کو مزید نور سے بھر رہا ہے۔ چلیے اب میں پیش کرتی ہوں غار حرا، پہلی وحی نبوت کا آغاز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل ہمیشہ دنیا کی گندگی، ظلم، جھوٹ اور بت پرستی سے تنگ رہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی میلے، جھوٹے سودے یا بری محفلوں میں شامل نہ ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق کے طلبگار تھے، کبھی غریبوں کی مدد کرتے، کبھی خاموشی سے مکہ کے حالات پر غور فرماتے۔ پھر آپ نے عبادت کے لیے تنہائی کا راستہ چنا، ایک پہاڑ، ایک غار جو مکہ کے باہر واقع تھی، غار حرا۔ غار حرا عبادت کی جگہ۔ آپ کئی رات غار حرا میں گزارتے، کھانے پینے کا سامان ساتھ لے جاتے اور وہاں اللہ کی یاد، سوچ، غور و فکر اور دعا میں وقت گزارتے۔ وہ غار ایک نورانی لمحے کا گواہ بننے والا تھا۔ پہلی وحی جب آسمان سے زمین پر آئی، ایک رات جب ہر طرف سکون تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہائی میں عبادت میں مصروف تھے، اچانک ایک اجنبی آواز سنائی دی، روشنی پھیلی اور ایک فرشتہ نمودار ہوا۔ یہ تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ انہوں نے فرمایا، اقرا، پڑھیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ پھر فرشتہ نے 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سینے سے لگایا اور فرمایا، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یہ لمحہ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نہیں تھا بلکہ پوری انسانیت کے لیے تبدیلی کا آغاز تھا۔ اب کلام الہی زمین پر اترنا شروع ہو چکا تھا۔ نبی کا دل گھبرا گیا۔ یہ ایک نیا انوکھا تجربہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی سے غار سے نکلے، گھر پہنچے اور اپنی پیاری بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے کمبل اڑاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم پر
پر لرزا تھا مگر دل میں نور آ چکا تھا۔ انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، بلکہ کہا اللہ کی قسم آپ وہ کو کبھی ضائع نہ کرے گا، آپ تو رشتے نبھاتے ہیں، غریبوں کو کھلاتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وارقہ بن نوفل ایک بزرگ عالم کے پاس لے جایا، جنہوں نے سنتے ہی کہا یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ پر آتا تھا، آپ ہی اس امت کے نبی ہیں۔ آج کی اس قصت میں ہم نے سیکھا کہ اللہ کی قربت کے لیے تنہائی اور سوچ ضروری ہے۔ قرآن سے رشتہ جڑنا، وہی کو سمجھنا، یہ نبوی طریقہ ہے۔ اگر دل گھبرائے تو حضرت خدیجہ جیسے سچے ساتھی بنیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی قصے کے ساتھ۔